النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن فضائے درود و سلام کی صداؤں سے معطر، شہر شہر مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کا مرکزی جلوس میمن مسجد سے برآمد نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل، کوئٹہ میں موبائل فون سروس بحال ہو گئی۔ لاہور، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دن کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محسن انسانیت کا جشن ولادت، جگہ جگہ نظر و نیاز کا اہتمام۔ کراچی میں 100 دیگوں کا لنگر تقسیم کیا گیا، لوگوں کی بڑی تعداد نیاز کھانے پہنچی۔ فجر سے عصر تک نیاز بانٹی گئی۔ چشتیہ میں 200 دیگوں کا لنگر کیا گیا۔ ساہیوال میں 1500 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا گیا۔ فیصل آباد میں بھی کیک کاٹا گیا۔ گجرانوالہ میں گرما گرم حلوہ پوری کا اہتمام کیا گیا۔ ملتان میں 100 کلو حلوہ عقیدت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ رحیم یار خان میں 20 فٹ لمبا اور 16 فٹ چوڑا 2000 پاؤنڈ اور انالہ فٹ میں 500 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ بھکر، نارووال، سانگلہ ہل اور علی پور میں جگہ جگہ شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ اور نفرت لمحہ فکریہ ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں منفی رویوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری کی عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ صدر نے پیغام میں کہا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بحیثیت قوم امت مسلمہ کو حضور کے اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کا درس دیا۔ اسرائیل کا حزب اللہ پر جدید ٹیکنالوجی سے حملہ۔ بیروت اور دیگر علاقوں میں حزب اللہ ارکان کے زیر استعمال پیجر بیک وقت پھٹ گئے۔ 8 افراد جاں بحق، 2500 سے زائد اہلکار زخمی۔ ایرانی سفیر بھی زخمیوں میں شامل۔ لبنان کے تمام ہسپتالوں میں الرٹ۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ نے چند ماہ پہلے ساتھیوں کو اسمارٹ فون استعمال کرنے سے روکا تھا، جس کے بعد حزب اللہ کے تمام عہدیدار اور اہلکار پیجر ڈیوائس استعمال کر رہے تھے۔ لبنانی وزارت مواصلات نے لوگوں کو کمیونیکیشن سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ حب الوطنی کی باتیں اور دشمنوں کا ساتھ، پی ٹی آئی کی افغانستان سے قربتیں۔ افغان قونصل جنرل پاکستانی ترانے کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغان قونصل خانے کے عہدیداروں کو رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑائیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ قومی ترانے کا احترام نہ کر کے محب اللہ شاکر نے پیغام دیا کہ انہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احترام نہیں۔ افغان قونصل جنرل کا طرز عمل سفارتی آداب کے برخلاف ہے۔ سفارتی ماہرین نے محب اللہ شاکر کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر بے دخل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت کو پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی اقتدار کے لیے ملک کو سرعام بے عزت کر رہا ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی ڈگر پر ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نالائق اور نااہل کے ساتھ نکمی اور بزدل بھی ہے۔ واقعے پر اب تک کوئی مذمتی بیان، کوئی ایکشن، کوئی ڈیمارش نہیں کیا گیا۔ سب سو رہے ہیں، کم از کم حکومت ٹک ٹاک سمجھ کر ہی کچھ کر لے۔ پی ٹی آئی آئینی ترامیم پر راضی، دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف احتساب نہیں بلکہ اداروں میں طاقت کا توازن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اتنی وارداتیں کی ہیں، ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ ترمیم کا مسودہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، کوئی سیکرٹ نہیں۔ مسودہ ہر لیڈر کے پاس ہے۔ ججز کی تقرری کا اختیار اس وقت بھی جوڈیشری کے پاس ہے۔ ججز کو بھاری تنخواہیں اور مراد ملتی ہے، پھر بھی 27 لاکھ کیس عدالتوں میں پڑے ہیں۔ پی ٹی آئی آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر دفاع کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں۔ دسمبر تک رضامندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ مسودہ، تجویز یا پیکج دکھایا نہیں تو رضامندی کی بات درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا بل منظور ہونا تو دور، یہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے۔
سابق صدر عارف الوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا. سیاسی امور سے متعلق بھی بات چیت. ملاقات میں سلمان اکرم راجہ بھی شریک تھے. بد اخلاقی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. نوجوانوں میں اخلاق کا معیار گرتا جا رہا ہے. اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیرت کانفرنس سے خطاب. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا حضور اکرم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہی ترقی، خوشحالی، امن اور استحکام آئے گا. رسول کی تعلیمات فراموش کرنا ہی ہمارے زوال کی وجہ ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیرت نبوی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. تعلیمی نظام کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا. مرتضی وہاب کی بطور ترجمان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. مسئلہ کشمیر پر مودی کی ہٹ دھرمی اور فسطائیت برقرار. کانگریس نے انتخابی منشور میں مقبوضہ کشمیر کو حق دلانے کا وعدہ کیا جو بی جے پی کو ایک آنکھ نہ بھایا. بھارتی کانگریس کے ترجمان پون کھیرا کہتے ہیں ریاست مقبوضہ کشمیر کا حق چھین کر مرکز کے زیر انتظام دیا گیا. کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے. جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی یقینی بنائیں گے. کانگریس نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کا منشور جاری کیا تو بی جے پی نے زہر اگلنا شروع کر دیا. یونین منسٹر امت شاہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے تاکہ کشمیر پر کوئی نہ بول سکے. روس کے نائب وزیراعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیراعظم صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. انڈر سیکریٹری جان باس نے دورہ پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سلامتی کی امور پر گفتگو کی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا جان باس نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جان باس نے اقتصادی اور سلامتی کے امور پر 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر بات کی. ملاقاتوں میں علاقائی استحکام اور خوشحالی کی اہمیت پر گفتگو ہوئی. آئی جی سندھ کا بھتہ خوری اور غیر پولیسنگ معاملات میں مداخلت کا نوٹس. تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو مراسلہ جاری. مراسلے میں کہا گیا ہے مشاہدے میں آیا ہے فیلڈ پولیس بلند تعمیرات، غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور زمینی تنازعات میں ملوث ہوتی ہے. منسلک محکموں کی مدد کی آڑ میں مبینہ طور پر بھتہ خوری کی جاتی ہے. غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں. شہریوں اور تاجروں کو بلیک میل کرنے والا نجی ہو یا سرکاری افسر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ایشیائی ترقیاتی بینک اگلے 3 سال میں پاکستان کو $2 بلین سالانہ امداد فراہم کرے گا. صدر مملکت آصف زرداری سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی ملاقات. صدر ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی بحالی اور استحکام کے حالیہ. امریکی ریاست ٹیکساس میں گیس پائپ لائن میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی. متعدد گاڑیاں زد میں آ کر جل کر راکھ ہو گئیں. بجلی منقطع ہونے سے آس پاس کا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا. حکام نے بتایا کہ نامعلوم کار سوار نے 1 دن پہلے پائپ لائن کے والو سے گاڑی ٹکرائی تھی جس سے آگ لگی. فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں. قریبی آبادی کو خالی کرا لیا گیا. امریکی کوسٹ گارڈ نے زیر سمندر تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کی پہلی تصویر جاری کر دی. آبدوز کا ٹوٹا ہوا حصہ شمالی بحر اوقیانوس میں نظر آیا. کئی دنوں کی تلاش کے بعد ملبہ ٹائٹن کے مقام سے کئی 100 گز کے فاصلے پر پایا گیا. آبدوز گزشتہ سال جون میں کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی بحر اوقیانوس میں تباہ ہو گئی تھی. ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد جان سے گئے تھے. آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا بڑا سیارچہ گزرے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کر دیا. ناسا کا کہنا ہے سیارچہ اپنے موجودہ راستے پر ہے. زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اصل راستے سے تھوڑا سا ہٹنے پر بڑے نتائج کا سبب بن سکتا ہے. 290 میٹر چوڑا سیارچہ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا. سیارچے کے زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے جزوی چاند گرہن ہوگا.
اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری مزید 38 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے 90% بچوں کو پولیو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی۔ کمشنر نے کہا اگلا قدم یہ یقینی بنانا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک سینکڑوں ہزاروں بچوں کو دوسری خوراک مل جائے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ کا یمنی حوثیوں کو خط لکھا، طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم نے خود کو تیار کر لیا ہے، ہماری مشترکہ کوششیں دشمن کی شکست کا سبب بنیں۔ عام آدمی پارٹی نے دلی کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ تیشی مارلینا دلی کی باغ ڈور سنبھالیں گی۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے استعفے کے بعد کابینہ کی وزیر اتیشی مارلینا کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا۔ کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں 6 ماہ بعد ضمانت کے بعد وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب پہلے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا ہے ہمارا نظام اور انفراسٹرکچر بین الاقوامی سطح کی مطلوبہ نگرانی کے تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سعودی عرب پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی اور اس کی ریڈیشن ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کو خود پر حملے کی وجہ قرار دے دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں الزام لگایا ڈیموکریٹس کی بیان بازی ہی ان پر گولیاں چلوا رہی ہے۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر جو بائیڈن اور کاملا ہیرس اقتدار میں رہے تو امریکہ پر 11 ستمبر جیسے حملے ہو سکتے ہیں۔ برازیل کے شہر ساؤ پولو میں میئر کے امیدوار نے حریف کو کرسی مار کر پسلی توڑ دی۔ ٹی وی پر مباحثے کے دوران دائیں بازو کے سیاستدان پابلو مارسل نے مخالف پر سنگین الزامات لگائے، جس پر تحش میں آ کر جوزلیو نے کرسی سے حملہ کیا۔ پابلو مارسل کو سانس میں تکلیف اور فریکچر کے باعث ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد آج کراچی پہنچے گا۔ کل نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم کی روٹ کا معائنہ کیا جائے گا۔ آئی سی سی وفد اسلام آباد اور لاہور بھی جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں شیڈول ہے۔ اور بھارت نے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے شکست دی۔ پاکستان نے تیسری پوزیشن کا میچ جیتا۔ کوریا کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست۔ پاکستان کے حنان شاہد رائزنگ سٹار آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔